السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوڑ لگانے والوں نے ایک بار پھر دوڑ لگا دی ہے۔ آئی ایس پی آر نے بڑی رونت بھرے لہجے میں کہا تھا کہ پھر 2014 کے دھرنے پر بھی کمیشن بنا لیں، لیکن اس کے بعد ایسے غائب ہوئے ہیں منظر عام سے کہ دوبارہ سامنے نہیں آئے۔ کوئی پریس ریلیز نہیں آ رہی کہ ٹھیک ہے ہم کمیشن بنوانے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے جوڈیشل کمیشن بن جائے گا، ایسی کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، میں ان سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ اس ٹائم قاضی صاحب کی تقرری کے بعد سب سے بڑی سازش ہو رہی ہے جس سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے، پریس کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں ایک صاحب کچھ بولتے ہیں، انہوں نے جو بولا وہ میڈیا پر رپورٹ نہیں ہو رہا لیکن کچھ صحافی رپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شہزاد شوکت صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ریاضت حسین وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے بات کی ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو فوراً عہدے سے ہٹایا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یقین دہانی کروائی ہے کہ اس شخص کا کچھ کریں گے۔ یہ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کامران بشیر مغل ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ قاضی صاحب بار کونسل کے ساتھ مل کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نکالنے کی منصوبہ بندی کر چکے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ کیا سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک اور غلط استعمال ہونے لگا ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر سپریم جوڈیشل کونسل کا غلط استعمال پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اب آگے مزید سپریم جوڈیشل کونسل کا غلط استعمال کیا جائے گا۔ مبینہ طور پہ آئی ایس آئی کی طرف سے جو چیزیں نکالی جا رہی ہیں ان کو بہانہ بنا کے مس کنڈکٹ یا کچھ بھی کہہ کے ان کو عہدے سے ہٹانے کی دھمکی دی جائے گی، یا بیسٹ کیس سینیریو یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے لیے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کمپرومائز کر لیں، کوئرس کر لیں اور وہ ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیں جیسے امیر بھٹی کو کوئرس کیا گیا تھا۔ شروع میں سابق چیف جسٹس لاہور جب آئے تھے تو سٹینڈ لینے کی انہوں نے کوشش کی تھی، پھر ان کے داماد کو اغوا کیا گیا اور پھر وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ موجودہ چیف جسٹس نے بھی کھڑے ہونے کی کوشش کی ہے لیکن اب ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب ایک صاحب بڑکیں مار کے پریس کانفرنس کر کے بھاگ گئے ہیں۔ اب کچھ ڈیمانڈز کی گئی ہیں، ذرا یہ سنیں۔ پی ٹی آئی ان کو اب آرام سے نہیں بیٹھنے دے گی، یہ چند سیکنڈ کا کلپ آپ ملاحظہ کریں، پھر بات کرتے ہیں کہ کتنے پوائنٹس پہ یہ پھنستے ہیں اور جنگل کا بادشاہ اپنے ادارے میں ہی کہیں اکیلا نہ رہ جائے۔ آپ کو اس سے آگاہ کرتا ہوں، پہلے یہ ملاحظہ کریں۔ اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ایک انتہائی بھونڈی قسم کی جو وہ اسپیچ تھی جس کی کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں تھا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں، اگر وہ کمیشن 2014 کے سیٹن کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا اور پارلیمنٹ کے اوپر کوئی اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا۔ یہ کمیشن بنائیں، جو بھی ہوا 2014 میں سیٹن جو ہے اس کو بھی کریں انویسٹیگیٹ، بالکل پارلیمنٹ کے اوپر جو اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سائفر کی کنسپریسی کو بھی انویسٹیگیٹ کریں۔ اور میں آج دہرانے لگا ہوں، یہ رجیم چینج آپریشن کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، یہ عمران خان کے اوپر جو اٹیمپٹس ہوئیں قاتلانہ اٹیمپٹس ان کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، جس کا مقدمہ بھی عمران خان کو درج نہیں کروانے دیا گیا تھا۔ یہ مے 9 کے انسیڈنٹس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، یہ سٹولن مینڈیٹ کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، یہ آڈیو اینڈ ویڈیو لیکس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، خاص کر جب لوگوں کے بیڈ رومز میں آپ نے ویڈیوز پک کیے ہوئے ہیں وہ کس آئین اور کس قانون کے تحت ہو رہا ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں۔ یہ انفورسڈ ڈیوورسز جو کروائی گئی، لوگوں کو پکڑ کے ان کو ٹارچر کر کے ان کو زبردستی ان سے پولیٹیکل لائلٹیز چینج کرنے، پولیٹیکل افیلیشنز چینج کرنے کا کیا گیا، اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں۔ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہوتی رہی ہے پاکستان میں 76 سال، کسی حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا، یہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، ضرور بنائیں کمیشن۔ اب میں ان کو یاد دہانی ان کو کراتا رہوں گا کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں، اس کے بعد خاموشی طاری ہے، لیکن ہم ان کو خاموش اس مسئلے کے اوپر نہیں رہنے دیں گے۔ جی ناظرین اکرام، جو بھائی صاحب کمیشن کا کہہ کے بھاگ گئے ہیں، پتلی گلی سے نکلے ہیں، ان کو پی ٹی آئی یاد دلا رہی ہے، اور جو نکات سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بات کر کے کتنا پھنستے ہیں۔ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کہاں ہے؟ پاکستان پر اتنا بڑا حملہ کیا گیا ایک فارن پاور کی جانب سے،
پاکستان میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مطلوب دہشت گرد چھپا ہوا تھا، اور وہ بھی ہماری ملٹری اکیڈمی کا کول سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر۔ یہ کتنا بڑا داغ تھا پاکستان کے اوپر۔ کہاں ہے ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ؟ پھر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں کچھ سفارشات کی گئی تھیں، کیا کسی ایک کو بھی اس کے مطابق سزا دی گئی؟ کیا وہ سانحہ نہیں تھا؟ ملک ٹوٹ گیا۔ پھر اے پی ایس کی رپورٹ، 150 بچے دن دہاڑے شہید کیے گئے، سکول پڑھنے والے بچوں کو شہید کیا گیا۔ کیا وہ سانحہ نہیں تھا؟ اس کو تو کبھی نہیں منایا گیا اس طرح۔ وہ تھا سانحہ، وہ تھی ملک دشمنی۔ جو ذمہ داران تھے، جن کے ذمہ سیکیورٹی تھی، بچوں کی حفاظت تھی، کیا ان میں سے کسی ایک کو بھی نوکری سے نکالا گیا؟ پھر پاکستان کی تاریخ میں 3 وزرائے اعظم قتل کیے جا چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں، کیا کسی ایک کو بھی سزا ہوئی؟ کیا پتہ چلا؟ کیا کسی نے معافی مانگی؟ سیکیورٹی دینا بھی تو کسی کی ذمہ داری تھی وزرائے اعظم کو۔ کس کی سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے وزرائے اعظم کو گولیاں ماری گئیں؟ پھر بھٹو کا جو عدالتی قتل کیا گیا، سپریم کورٹ میں قاضی صاحب نے فیصلہ تو دے دیا کہ عدالتی قتل تھا، غلط فیصلہ ہوا، انصاف نہیں ملا۔ قاضی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ کس نے انصاف نہیں ہونے دیا تھا۔ پھر لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، جسے انفورس ڈس اپیئرنس کہتے ہیں، گمشدہ افراد، لاپتہ افراد۔ ان کا بھی ایک کمیشن ہے، اس کی رپورٹ بھی سامنے نہیں آ رہی۔ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کسی نے معافی مانگی ہے؟ لیکن کچھ اور چیزیں ہیں جہاں یہ پھنستے ہیں، جن سب پہ کمیشن بننا چاہیے۔ سائفر رپورٹ ہے، رجیم چینج پہ بننا چاہیے۔ عمران خان پہ قاتلانہ حملے ایک سے زیادہ ہوئے 9 مئی پر، پھر جو ڈاکہ ڈالا گیا 9 فروری کو، جو لوگوں کو ٹارچر کر کے پارٹیاں تبدیل کروائی گئیں، جو پولیٹیکل انجینئرنگ یہ کرتے ہیں، ہر 2-3 سال بعد ایک حکومت گرا دیتے ہیں، اور کس طرح سے لوگوں کی لائلٹیز تبدیل کی جاتی ہیں۔ اور آج پی ٹی آئی نے پہلی بار آفیشلی یہ بات کی ہے کہ ہماری 30 سے 35 سیٹیں 2018 میں بھی چوری کی گئی تھی۔ جو بات ہم شروع سے کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو کمزور رکھنے کے لیے، کہ حکومت تو چلو اس کو مل رہی ہے، بہت زیادہ ووٹ مل گیا عوام کی طرف سے، لیکن 30-35 سیٹوں کا تب بھی ڈاکہ ڈالا گیا۔ سادہ اکثریت عمران خان کے پاس اگر ہوتی تو انہیں صرف 20 مزید سیٹوں کی ضرورت تھی، تو پھر عمران خان نہ بلیک میل ہوتے، نہ حکومت گرائی جا سکتی، اور نہ کچھ مزید ہو سکتا جو اس ملک کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ تو ان ساری چیزوں میں یہ پھنستے ہیں۔ اس لیے تحریک انصاف ہر روز زیادہ ایگریسو ہو رہی ہے، اور دوسری طرف سے بوکھلاہٹ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، آپ تب تک طاقتور ہوتے ہیں جب تک آپ بولتے نہیں ہیں، بلکہ آپ کی طاقت خود بولتی ہے، اس کا ٹیکا ہوتا ہے۔ طاقت اور خوف تب تک قائم رہتا ہے جب تک آپ پہلا تھپڑ نہیں مارتے۔ 9 مئی کے بعد جو آپ نے کیا، آپ نے اس قوم کے اوپر تھپڑوں کی بارش کر دی، اور قوم کے سارے خوف کے بت آپ نے خود توڑ دیے۔ آپ کو صرف ابھی یہ لگتا ہے کہ پنجاب میں لوگ کیونکہ سڑکوں پر نہیں ہیں تو سب ٹھیک ہے، ہم چلا لیں گے ملک کو۔ کاروباری طبقہ جانتا ہے کہ ملک کی کیا صورتحال ہے، جو فارن انویسٹر ہے وہ جانتا ہے ملک کی کیا صورتحال ہے، اور یہی بات آئی ایم ایف نے بھی اپنی رپورٹ میں لکھی ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے، اور آگے بھی یہ چلے گا۔ اور آئی ایم ایف کی رپورٹ نے واضح لکھا کہ الیکشن پی ٹی آئی جیتی ہے۔ تو انویسٹمنٹ کے بغیر تو پاکستان نہیں آگے چل سکتا۔ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تو آپ اپنے اثاثے بیچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اثاثے بیچ کے 6 مہینے یا سال آپ مزید ملک چلا لیں گے، لیکن یہ 25 کروڑ کا ملک ہے۔ اس نے صرف 1 سال نہیں چلنا، بلکہ اس نے جب تک قیامت نہیں آ جاتی انشاءاللہ قائم رہنا ہے۔ تو 1 سال گزر جائے گا اثاثے بیچنے کے بعد، پھر کیا کرنا ہے؟ اور جو اثاثے بیچے جا رہے ہیں، فار ایگزامپل ریکوڈک بیچا جا رہا ہے۔ ریکوڈک سے ہمیں امید تھی کہ 2027-28 تک ہمیں پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا، اور پھر ہم لگاتار اربوں ڈالر کمائیں گے۔ ہم اپنا حصہ اگر کسی دوست ملک کو بیچ رہے ہیں تو ہمیں جو ارب ہا ڈالر ملنا تھا وہ بھی نہیں ملے گا، تو ہماری کیا کمائی ہوگی؟ الٹا وہ یہاں سے نکال کے سونا بھی ساتھ لے جائیں گے اور پیسہ بھی وہ کمائیں گے۔ تو لانگ ٹرم تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے ان ساری چیزوں سے جو اس ٹائم کی جا رہی ہیں۔ تو ایک خیالی پلاؤ کے تحت 3-4 سال گزارنے کا فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت 3-4 سال گزار لیں گے، پاکستان پھر آگے خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ملک ایسے چلتے نہیں ہیں۔ دنیا کی کون سی دولت ہے جو افریقی ممالک کے پاس نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح کی کمپنیاں اور ممالک نے قبضے کیے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ فرانس کے پاس کوئی سونا ہیرا نہیں ہے، وہ اپنے پڑوسی افریقی ممالک سے چوری کر کے اپنے تہ خانے بھر کے رکھتا ہے۔
اسی طرح پاکستان میں بھی ہوگا اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کی طرح جس طرح ابھی جی رہے ہیں ایسے ہی جیئیں گے. ہم میں کوئی بہتری نہیں آنے والی. حل کیا ہے؟ حل صرف ایک ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب کوئی بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے یا کوئی بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو عموماً آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس کانفرنس یا پریس ریلیز آتی ہے اور وہ انف ہو جاتی ہے. بادشاہ اتنا اکیلا ہے اپنے ادارے کے اندر, اس کا اعتماد اپنے ادارے پر اتنا کم ہو گیا ہے کہ پہلے ایک ڈی جی آئی ایس پی آر سے پریس کانفرنس کروائی جاتی ہے, پھر ایک پریس ریلیز آتی ہے اور پھر بادشاہ سلامت جا کے ایک چھاونی میں خود خطاب کرتا ہے اور وہاں پہ بھی یہی باتیں دہراتا ہے. یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے کہ اپنے ادارے کی طاقت سے اپنا ہی اعتماد اٹھ گیا ہے اور عوام نے یہ اعتماد ختم کر دیا. وہ کیسے؟ ان کو عادت پڑی ہوئی تھی کہ ایک ہم نے فرمان جاری کیا, اس کو لوگوں نے صحیفہ سمجھ کے یقین کر لیا. وہ اب لوگ کر نہیں رہے. بلکہ میں یہاں وہ ویڈیوز نہیں دکھانا چاہتا جو معافی کے طلبگار لوگ ہیں, معافی کا لفظ لکھتے ہیں, پیروں میں رکھتے ہیں اور جوتے اس کے اوپر رکھ کے ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں کہ تمہاری معافی ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. یعنی قتل بھی ہمیں کرو اور معافی بھی ہم سے منگواؤ, ظلم بھی ہم پر کرو اور معافی بھی ہم سے منگواؤ, تو ایسے تو نہیں ہوگا. اس لیے پیچھے ہٹنا اب مجبوری ہے, سرنڈر کرنا اب ان کی مجبوری ہو چکی ہے اور یہ بہت جلد آپ کو ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.